نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، ہمارا درس آج سورۃ الانفال سے شروع ہوگا۔ کس سورت کا نام کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ بتانا کچھ ضروری چیز نہیں ہے، ایک اضافی معلومات ہوتی ہے، کبھی بتا دیا جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی بتایا جاتا۔ لیکن سورۃ الانفال یہ ایک ایسا لفظ ہے انفال کا جس کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، اسی پر آگے اس سورت کے بہت سے مسائل کا سمجھنا موقوف ہے۔ یہ انفال عربی زبان کا لفظ ہے جو نفلن کی جمع ہے۔ نفلن کا معنی ہے زائد، اور اس کا ایک معنی فضل بھی ہے، احسان بھی ہے اور اللہ کا کرم بھی ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ تقسیم ہے کہ فرض رکعتیں اتنی ہیں، سنتیں اتنی ہیں، واجب اتنے ہیں، نفل اتنے ہیں۔ چونکہ نماز فرض سے جو زائد چیزیں ہیں اسے نفل کہتے ہیں، تو اس لیے یہاں بھی انفال کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہم نے بتایا۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ محشر کے میدان میں جب انسان کے اعمال کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے فرض نمازوں کا حساب ہوگا۔ اگر فرض نمازوں میں کمی نکلی تو اس کی نفل نمازوں سے پوری کی جائے گی۔ یہ دیکھیے، یہ نفل کا لفظ یہاں موجود ہے۔ دوسری بات اس صورت میں یہ سمجھیں، مال غنیمت جو جہاد میں حاصل ہوتا ہے اللہ نے اسے حلال کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستین، اللہ نے مجھے ایسی 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو عطا نہیں فرمائی۔ ان 6 میں سے ایک احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے میدان جنگ میں حاصل ہونے والا مال یعنی مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ پہلی شریعتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس کا کھانا جائز نہیں تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں اور اسلام میں مال غنیمت حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، اطیب بھی ہے، اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ گزشتہ زمانوں میں جب مسلمان میدان میں اترتے، کفار سے لڑتے، ان سے مال حاصل ہوتا، اسے جمع بھی کرتے، لیکن کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی۔ یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی تھی کہ اللہ نے جہاد قبول کر لیا ہے، اور اگر آگ اسے نہ جلاتی یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ نے وہ جہاد قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ اب مال غنیمت کو جلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کافروں سے حاصل ہونے والا مال، وہ مال غنیمت، وہ امت کے لیے اس کا استعمال بھی جائز ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اب یہ فرق کیوں ہے؟ پہلے انبیاء اور پہلی شریعتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، اب حلال ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ سمجھیں کہ کسی عمل اور کسی بات کا عقل کے مطابق ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس موقع پہ اللہ کا حکم وہ تھا اور اس موقع پہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ لیکن پھر بھی اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیں، پہلے انبیاء علیہ السلام کا جو دائرہ نبوت تھا وہ بہت محدود تھا، اور ان کی نبوت کا زمانہ بھی محدود تھا۔ مثلا ہم ساری جانتے ہیں بعض انبیاء علیہ السلام صرف ایک بستی کے لیے آئے، انہوں نے زندگی بھر اسی بستی میں رہنا اور اسی بستی میں تبلیغ کرنی تھی۔ بعض ایک قوم قبیلہ میں آئے، ساری زندگی اسی قوم میں رہنا، اسی قوم میں تبلیغ کرنا۔ بعض انبیاء علیہ السلام ایک گاؤں کے لیے آئے، بعض ایک شہر کے لیے آئے، اور ان کا زمانہ نبوت بھی خاص تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اور زمانہ نبوت قیامت تک ہے۔ اس لیے وہاں اور یہاں کا فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بستی سے باہر نہیں جانا،
اپنے قبیلے سے باہر نہیں جانا، اپنے شہر سے باہر نہیں جانا، کوئی لمبا یا زیادہ دور دراز کا سفر نہیں کرنا، اس لیے وہاں احکام اور تھے۔ اور یہاں یہ ہے کہ امت نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلنا ہے، مشرق سے لشکر چلا ہے تو مغرب تک چلتا جا رہا ہے، شمال سے چلا ہے تو جنوب تک چلتا جا رہا ہے، جو کہ ہزاروں میلوں پر مشتمل ہے۔ اب ایک لشکر مدینہ سے نکلا، چین تک پہنچا، یا وہ مراکش تک پہنچا، یا شمال کے آخری کناروں تک، جنوب کے آخری کناروں تک پہنچا، تو اب اگر مال غنیمت حلال نہ ہوتا، اس کا استعمال جائز نہ ہوتا، تو پھر ان مجاہدین، ان لشکر والوں کے کھانے پینے کی ضروریات پورا ہونے کی دو ہی صورتیں تھیں۔ نمبر ایک، یا تو وہ وہاں کمائیں اور کھائیں، دوسرا یہ تھا کہ یا جو پھر اسلامی مرکز تھا وہاں سے مستقل ان کے لیے راشن اور کھانے کا سامان اور اسلحہ اور لڑنے کا سامان وہیں سے بار بار منگوایا جاتا اور وہیں سے وہ لوگ بھیجتے۔ اب پہلی بات، میدان جہاد میں جا کر کمانا اگر شروع کر دیا جائے تو پھر جہاد نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک ہی کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر مرکز سے مال لانے والی بات ہوتی تو ہزاروں میلوں کا سفر کر کے روز روز جو ہے لشکروں کے لیے سامان رسد بھیجنا، یہ بھی ایک بہت ہی مشکل کام تھا، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ناممکن جیسی بات تھی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس امت کے لیے احلت لی الغنائم، آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملے ارشاد فرما کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ختم نبوت کی برکت سے اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم بڑھتے چلے جاؤ۔ اب کمانا کافر نے ہے اور کھانا تم نے ہے، تمہیں اب کمانے کی ضرورت نہیں ہے، کافر کمائے گا تم کھاؤ گے، اور یہ کھانا بھی کوئی عام کھانا نہیں ہے، مال غنیمت کا حلال بھی ہے اور طیب اور اطیب مال بھی ہے۔ ایک بات اور سمجھیں، دشمنوں کے مقابلے سے حاصل ہونے والے مال کی تین قسمیں ہوتی ہیں جو میدان جنگ سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس میں پہلا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جس میں مسلمان میدان میں اترے، کفار سے لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا، اللہ نے فتح دی اور اس کے بعد کافر بھاگے، مال چھوڑ گئے، یہ جو مال ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے مال فے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر ہے کہ بغیر جنگ لڑے کافر خود بخود جو ہے وہ اپنا سامان حوالے کر دیں، تو اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے انفال۔ ایک ہوتا ہے انفال، وہ جس کی تعریف میں نے پیچھے کی، نفلون کی جمع، لیکن اس معنی کو محدثین مفسرین نے تھوڑا عام کر کے رکھا ہے کہ اس کے اندر پھر بہت ساری باتیں شامل ہو گئی ہیں۔ میدان جنگ میں جائیں اور مال غنیمت ملے تو اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک حصہ جسے خمس کہتے ہیں یہ تو بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں جو جہاد میں شامل ہوئے تھے۔ کبھی ان 4 حصوں کو مال انفال بھی کہتے ہیں، اور کبھی میدان جنگ میں امیر لشکر کہتا ہے کہ جس شخص نے فلاں کافر کو قتل کیا تو اس کافر کا سارا مال اس قاتل کو مل جائے گا، تو اس کو بھی نفل کہتے ہیں۔ اور کبھی جو 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوا ہے اسی مال سے مجاہدین اور لشکر کا امیر کسی مجاہد کے خاص کارناموں کی وجہ سے اسے کچھ بطور انعام دے دیتا ہے، تو اس مال کو بھی مال انفال کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مال خمس یعنی 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہے، ایک شخص میدان جنگ میں تو نہیں گیا لیکن مجاہدین کی خدمت کرتا رہا، اس خدمت کے صلہ میں امیر لشکر نے اس خمس یعنی 5ویں حصے سے کچھ مال اسے دے دیا، تو اس مال کو بھی مال انفال کہا جاتا ہے۔ یہ اس معنی کی وسعت ہے، وگرنہ اصولی طور پہ وہ 3 ہی قسمیں ہیں جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ اس صورت کے اندر مال غنیمت ہو یا مال فے ہو یا مال انفال ہو، کچھ بھی ہو، اس صورت کے اندر عام طور پہ جو مسائل اور احکام بیان کیے گئے ہیں وہ جہاد کے ہیں۔ اس صورت کا زیادہ تر حصہ اسلام کی پہلی جنگ، پہلا غزوہ بدر کے حالات پر مشتمل ہے۔ غزوہ بدر میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نکلے اور مال غنیمت بھی ملا، مال غنیمت صحابہ کرام میں تقسیم بھی ہوا، تو اس مال کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانفال رکھا گیا ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو یہ حلال اور پاکیزہ مال عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر اسی صورت میں یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کا کیا کرنا ہے، تو کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ کے حکم سے آپ کو ملا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اور پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم ہوگا، اس لیے تمہاری مرضی اور تمہاری رائے کو اس مال غنیمت کی تقسیم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہاں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ ایک غزوہ میں مجاہدین کے امیر بنے، اور تاریخ اسلام کا غالباً سب سے پہلا واقعہ تھا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 صحابہ کرام کا ایک لشکر دے کر بھیجا اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک خط دے رہا ہوں، اسے کھولنا بھی نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ تم فلاں مقام پر پہنچ جاؤ، فلاں مقام پر پہنچ کر پھر اسے کھول کر پڑھنا، اس سے پہلے نہیں پڑھنا۔ انہوں نے وہ خط لیا اور ان 11 صحابہ کو لے کر چل دیے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں اس خط کو کھولا، دیکھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا تھا، یہ فرمان تھا کہ فلاں جگہ پر فلاں تمہارا جو ہے وہ مارکا ہوگا دشمن سے، تم نے اس میں شرکت کرنی ہے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھیے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خط ہے، اس میں جہاد کا حکم ہے، اب جو میرے ساتھ چل سکتا ہے چلے، جو نہیں چل سکتا اس کی مرضی، وہ واپس چلا جائے۔ تو ان 11 کے 11 صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک کام کے لیے ہمیں بھیجیں اور ہم واپس چلے جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو گئے تھے اور ایک بڑے خاص لشکر پہ حملہ، تو اس حملے میں ان کو مال غنیمت میں سے کچھ مال ملا۔ ابھی تک مال غنیمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا، اجتہاد کر کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے اور 5واں حصہ مدینہ منورہ میں آ کر بیت المال میں جمع کروا دیا۔ ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں مال ملا ہے اور ہم نے یہ کیا کہ 4 حصے تقسیم کر دیے، ایک حصہ ہم نے بچا لیا ہے، آپ فرمائیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ تو یہ اسی پر تھا یسألونک عن الانفال، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر یہ آپ سے اس مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس پر یہ حکم نازل ہو گیا۔ تو اسی کے مطابق جو ہے جو ان کا اجتہاد تھا، اسی اجتہاد کے مطابق اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ 5واں حصہ بیت المال میں آئندہ جمع ہوا کرے گا اور 4 حصے مجاہدین میں جو جہاد میں لڑائی میں شریک تھے ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس صورت کے اندر جیسے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے تو اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو 5واں حصہ ہے وہ امیر کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس کو مختلف شعبوں میں لگا سکتا ہے، مختلف شعبوں میں تقسیم بھی کر سکتا ہے، غریبوں پہ، مساکین پہ، فقراء پہ اور دیگر ضروریات پر بھی اسے خرچ کر سکتا ہے، اسے پورا اختیار دیا گیا ہے۔ اب غزوہ بدر کی اگر پوری تفصیل بیان کی جائے تو اس کے لیے تو بہت طویل وقت چاہیے، اس لیے میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ غزوہ بدر پیش کیوں آیا، غزوہ بدر کیوں لڑا گیا۔ اس سے بہت سے اشکالات بھی دور ہو جائیں گے جو کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو ظاہری الفاظ کو دیکھ کر اس قسم کا حکم لگاتے ہیں جو صحابہ شیان شان نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں تاکہ آگے چل کر غزوہ بدر کیوں ہوا اور اس میں پھر اللہ کی مدد کیسی آئی وہ ساری بات واضح ہو جائے گی۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ جب ہجرت فرما کر حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو کفار کی مسلسل یہ کوشش اور خواہش تھی کہ کون سا وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے، صحابہ کو مٹا دیا جائے۔ اس کے لیے جو محنت کافر کر سکتے تھے وہ کرتے رہتے تھے اور موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اللہ جل شانہ آپ علیہ السلام کی ہر موقع پہ حفاظت فرماتے تھے۔ تو ایک موقع پر کفار مکہ نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ہم ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کے جائیں گے، اس میں سارے لوگ جو ہے وہ اپنا مال لگائیں، اس سے جو حاصل ہونے والا نفع ہوگا اس سے
پھر مکہ مکرمہ والوں کی طاقت مضبوط ہوگی، مشرکین مضبوط ہو جائیں گے اور اس سے اسلحہ خریدا جائے گا، اس سے سواریاں خریدی جائیں گی، اور پھر ایک مضبوط حملہ مسلمانوں پر کیا جائے گا جس سے مسلمانوں کی ہم جو ہے جڑ کاٹ دیں گے اور دنیا سے ان کے نام و نشان کو مٹا دیں گے۔ اس مشورے کے بعد ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ لشکر تیار کیا، یہ قافلہ تیار کیا۔ تقریباً مکہ کے ہر گھر کے لوگوں نے اپنا زیور، اپنے پیسے اس لشکر میں لگائے، اس امید پر کہ اس سے حاصل ہونے والا بہت بڑا نفع آگے چل کر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ان پر فاتح بن جائیں گے اور ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو یہ ابو سفیان جو ہے یہ مال جمع کر کے پورا ایک تجارت کا لشکر لے کر، اتنا بڑا لشکر اور اتنی بڑی تجارت، کہتے ہیں کہ 50,000 دینار، 50,000 دینار کی مالیت لے کر وہ تجارت کے لیے ملک شام گیا۔ اب 50,000 دینار کتنے ہیں؟ ایک دینار سونا 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے۔ اب کسی صراف سے، کسی سنیارے سے آپ حساب لگوا لیں کہ یہ کتنے من سونا بنتا ہے، کتنے کلو بنتا ہے، اور پھر اس کا حساب لگا لیں کہ یہ کتنے کروڑ یا کتنے ارب کا بنتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو ان کا یہ ارادہ اور یہ عزم، اس پر ان کا یہ عمل، یہ لشکر روانہ ہوا اور ملک شام پہنچ گیا، سامان تجارت خریدا اور سارے کچھ جو بھی تھا۔ اور ادھر جو حضور علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ انہوں نے یہ مشورہ کیا ہے، اور اس مشورے پر پورے مکہ والوں نے مال جمع کیا ہے، اور مال جمع کر کے ان کا قافلہ تجارت کی غرض سے کہ وہ اس سے حاصل ہونے والا نفع آئندہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، ملک شام روانہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ نے فرمایا کہ ہم یہ کرتے ہیں، جو مال شام جا رہا ہے اگر اس شام سے واپس آنے والے مال کو ہم راستے میں ہی کفار سے چھین لیں، یہ مال جو ہمارے خلاف جو کل کو استعمال ہونا ہے، ہمارے خلاف استعمال ہونے کی بجائے وہی مال مسلمانوں کے حق میں استعمال ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ یہ مشورہ کیا صحابہ اکرام سے کہ جو مال ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے یہ مسلمانوں کے حق میں استعمال ہو جائے، اس لیے وہ لشکر جب وہاں سے واپس آئے تو ہم راستے میں ہی ان سے وہ سارا مال چھین لیں۔ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ایک بے گناہ قافلے پر حملہ کر کے ان کا مال لوٹنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں یہ مقصد نہیں تھا، بے گناہ کا لفظ ہی یہاں کہنا غلط ہے اور لوٹنے کا لفظ بھی غلط ہے، یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد واضح ہو گیا کہ کفار مکہ نے یہ قافلہ تجارت بھیجا کیوں تھا، ان کی غرض کیا تھی، وہ اس سے حاصل ہونے والے نفع کو مسلمانوں کے خلاف آخری جنگ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ تو مقصد وہ نہیں تھا جو لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے خلاف جو استعمال ہونا تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ راستے میں ان کو روک لیے جائے اور ان سے مال لے لیے جائے، یہ مال نہ مکہ پہنچے نہ ہمارے خلاف استعمال ہو، بلکہ یہیں پر مسلمانوں کے لیے اسے استعمال کر لیے جائے۔ اس میں کوئی جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا، لڑائی کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے مدینہ منورہ سے نکلے۔ اب چونکہ جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا، جہاد کا ارادہ بھی نہیں تھا، اس وقت کوئی لڑنے کا پروگرام بھی نہیں تھا، اس لیے اعلان ہو گیا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو نہیں جانا چاہتا نہ جائے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ نہ تو کسی پر عتاب تھا کہ تم کیوں نہیں جاتے، نہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ تھی، بلکہ مطلق تھی بھی جس کے پاس سواری ہے وہ آ جائے، جس کے پاس نہیں ہے نہ صحیح۔ کچھ دیہات کے صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے دیہات قریب قریب ہیں، ہم جاتے ہیں ایک آدھ دن کے اندر ہماری سواریاں گھروں کے اندر ہیں، ہم لے کر آ جائیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس تم یہی ٹھہرو، جن کے پاس جو ہے بس وہ لے کر چل پڑے۔ اب یہ 313 افراد کا قافلہ چل پڑا۔ غالباً یہ رمضان ہی کا مہینہ تھا، بلکہ یقیناً رمضان کا مہینہ تھا جب مدینہ منورہ سے نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 لوگ تھے۔ اب ان کے پاس تھا کیا؟ 313 لوگوں کے پاس صرف 70 گھوڑے، صرف 2 اونٹ، صرف 6 زرہیں، صرف 8 تلواریں، یہ کل سامان ہے ان کے پاس۔ کیونکہ نکلنے کا مقصد
کوئی لڑائی تو تھی نہیں، جہاد تو تھا نہیں، نہیں اس کا ارادہ تھا۔ اور جب یہ لوگ نکلے تو ابو سفیان کو بھی ان کے جو جاسوس تھے جو کہ قافلوں کے دائیں بائیں دور تک چلتے تھے اور حالات کا جائزہ لے کر راستے کو بتایا کرتے تھے کہ راستہ جو ہے وہ کنفرم ہے، بالکل ٹھیک ہے، امن ہے، کوئی خوف نہیں ہے، انہوں نے اطلاع کر دی کہ حضور علیہ السلام تو صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں کہ تاکہ آپ کا یہ سارا مال راستے میں ہی تم سے لے لیے جائے۔ اب ابو سفیان کو جب یہ خدشہ ہوا، خبر پہنچی، تو ہر زمانے کے کچھ رواج ہوتے ہیں، تو اس زمانے کا بھی یہ رواج تھا، اب بھی ایسا ہی ہے کہ جب قافلے قیمتی سامان لے کر چلتے تھے تو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں دور دور تک کچھ لوگ چلتے تھے جو دائیں بائیں کی خبر بھی رکھتے تھے اور اپنی اور جو ہے پھر قافلے والوں کو اطلاع بھی کرتے رہتے تھے کہ آپ چلتے جائیں، یوں چلتے جائیں، ٹھیک ہے، یعنی راستے کا کنفرم ہونا، جس سے ہم اپنی زبان کے اندر وہ کچھ بھی کہہ لیں کہ راستہ بالکل صاف ہے، پرامن ہے، کوئی خطرہ نہیں، اپنا سفر جاری رکھو وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے لوگ جو تھے انہوں نے ان کو خبر دے دی۔ اب ابو سفیان نے ایک اپنا قاصد تیار کیا، اس دور میں اس کے اندر اس کو 2000 دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ یہاں سے مکہ دوڑو اور جا کر جتنا جلدی ممکن ہو وہاں پہنچو اور مکہ والوں سے جا کر کہو کہ فوراً سے پہلے ہماری مدد کو پہنچو۔ اس کو تیز رفتار اونٹنی بھی دی۔ اب اس نے جو ہے اونٹنی دی، اونٹنی کے کجاوے کو الٹا کیا، اونٹنی کے کوہان کو زخمی کیا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر اونٹنی دوڑاتا ہوا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ یہ اس زمانے کی ایمرجنسی کی علامات تھیں، جیسے ہمارے زمانے میں ہے ایمرجنسی کی کئی علامات ہیں۔ جس گاڑی کو جلدی جانا ہو، ایمرجنسی مسئلہ ہو، خواہ وہ کسی مریض کو لے کر جا رہی ہو یا وہ کسی فائر بریگیڈ آگ بجھانے کے لیے جا رہی ہو، تو اس کی کئی علامات ہوتی ہیں۔ ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہونٹر بجتا ہے، زور زور سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی گاڑی ہے، اس کو راستہ دیا جائے۔ پھر اس کے اوپر ایک سرخ رنگ کی بتی گھومتی ہے، یہ بھی اسی بات کی علامت ہوتی ہے، دور سے نظر آتی ہے رات کو کہ ایمرجنسی والی گاڑی، اس کو راستہ دے دو۔ تو اسی طرح اس زمانے کے اندر بھی یہ اس بات کی علامت تھی کہ اگر کوئی آدمی یوں جا رہا ہے کہ کجاوا الٹا ہے اور جو ہے اونٹنی کوہان زخمی ہے اور جانے والے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو لوگ سمجھتے تھے کہ بہت ایمرجنسی کی خبر ہے، اسے نہ روکا جائے نہ ٹوکا جائے، اس کو راستہ دیا جائے بلکہ اس کی مدد کی جائے تاکہ یہ جلدی اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ ادھر ابو سفیان نے یہ بندہ روانہ کر دیا۔ درمیان میں ایک بات، حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا کو ایک خواب آیا، وہ مکہ میں تھی، یا علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص مکہ میں اونٹنی پر آ رہا ہے اور مکہ میں آ کر اعلان کرتا ہے کہ مکہ والو 3 دن کے اندر اندر ان جگہوں پر پہنچو جہاں تم نے قتل ہونا ہے۔ یہ اعلان کیا اور جبل ابی قبیس پر چڑھا اور پہاڑ پر سے چٹان گرائی۔ جب چٹان پہاڑ کے دامن میں آئی تو اس کے ٹکڑے ہوئے اور کوئی نہ کوئی ٹکڑا مکہ کے ہر گھر میں داخل ہوا۔ حضرت عاتکہ نے اپنا یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس کو بتایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ مکہ والوں پر کوئی مشکل وقت آنے والا ہے، لیکن بھائی جان تم یہ خواب کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ خواب سنا، ان کا ایک دوست تھا ولید، اس کو بتا دیا۔ اب ولید نے خواب سنا تو اس نے اپنے باپ عتبہ کو بتا دیا اور عتبہ نے ابو جہل کو بتا دیا۔ اب ابو جہل بڑا بے ایمان تھا لیکن ذہین بہت تھا۔ ابو جہل نے خواب سنا تو اس نے کہا حضرت عباس سے کہ یہ تو ہم نے سنا تھا کہ تمہارے مردوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان پر وحی آتی ہے، یہ تمہاری عورتوں نے نبوت کے دعوے کب سے شروع کر دی، ان پر کب سے وحی آنا شروع کر دی، تم نے افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس خواب کو کہ اثر کو زائل کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگ اس خواب کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ بزدل ہو جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، تو اس نے یہ بات اس انداز سے کر دی۔ ادھر سے ابو سفیان کے جو قاصد تھا وہ اسی انداز سے جیسا کہ پیچھے بیان کیا مکہ میں داخل ہوا۔ مکہ والوں نے دیکھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا، تو اس نے کہا کہ جس قدر جلدی ہو سکے دوڑو
اور قافلہ کو بچاؤ، ورنہ تمہارے قافلہ کا سارا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے وہ چھین لیں گے۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ فوراً سب جمع ہو جاؤ، سب نکلو، جتنا جلدی ممکن ہے یہاں سے نکلو، اور سب سرداروں کو کہا کہ نکلو۔ امیہ بھی سردار تھا، اس کا مکہ میں بڑا نام تھا، کہ اس کو بھی نکلو، سب کو جمع کیا تاکہ یہ جلدی سے اپنے لشکر کو بچانے کے لیے نکلے۔ یہاں درمیان میں آپ علیہ السلام کی ایک پیشین گوئی عرض کرتا ہوں کیونکہ وہ اسی کے متعلق ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کی دوستی اور تعلق تھا امیہ بن خلف سے۔ جب یہ مکہ آتے تو اس کے پاس ٹھہرتے، وہ جب مدینہ جاتا تو ان کے پاس ٹھہرتا، آپس میں مضبوط تعلق تھا۔ ایک مرتبہ یہ سعد بن معاذ مکہ آئے اور طواف کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنے اس دوست امیہ سے کہا تم مجھے طواف کراؤ، لیکن ایسے وقت میں کراؤ کہ طواف میں بندہ نہ ہو، تاکہ میں سہولت کے ساتھ طواف کر لوں۔ وہ انہیں دوپہر کو لے کر گئے، اس وقت مطاف خالی تھا، کہ میں تمہیں طواف کراتا ہوں۔ جب وہاں گیا تو ابو جہل نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ بڑے پرامن طریقے سے طواف کر رہے ہیں، تو ابو جہل سے رہا نہ گیا۔ ان کو بھیا یہ کیا ہے؟ تم نے ان بے دین لوگوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور ساتھ ان کو پناہ بھی دے رکھی ہے، یہ کیسے دندناتا ہوا طواف کرتا ہے؟ ابو جہل تو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اسے تو کسی مسلمان کی کوئی بھی بات برداشت نہیں تھی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ کر کہا ابو جہل تم اگر مکہ کے سردار ہو تو میں مدینہ کا سردار ہوں، اگر میرے طواف کے راستے میں رکاوٹ بنے تمہاری گردن اڑا کے رکھ دوں گا، خبردار کچھ کرنے کی ضرورت نہ کرنا۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو امیہ بن خلف نے کہا اپنے دوست سعد سے کہ دیکھو میری تمہاری دوستی ضرور ہے، لیکن یہ ہمارا سردار ہے، ایسی اونچی آواز سے بات نہ کرو اس سے۔ حضرت سعد کے منہ سے ایک جملہ نکلا، ان سے کہا کہ تم بھی خیال سے بولو۔ اپنے دوست امیہ سے کہنے لگے تم بھی خیال سے بولو، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ امیہ میرے ساتھیوں کے، میرے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہونے والا ہے اور قتل ہوگا۔ اس نے کہا کہ میرے بارے میں کہا ہے؟ میں کہ ہاں تمہارے بارے میں کہا ہے۔ اس نے کہا مکہ میں؟ حضرت سعد نے کہا کہ نہیں، جگہ تو نہیں بتائی، لیکن یہ کہا ہے کہ یہ میرے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ تو وہ کانپ گیا، خوف زدہ ہو گیا، اسی وقت سے محتاط ہو گیا، مکہ سے باہر نہیں نکلتا تھا کہیں میں صحابہ کے ہاتھوں سے قتل نہ ہو جاؤں۔ تو جب ادھر ابو جہل نے اعلان کیا نکلنے کا تو سب کو نکالا۔ یہ امیہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس پر خوف سوار تھا کہ میں نکلوں گا تو مارا جاؤں گا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ کیا بات، تم سردار ہو، اگر تم نہیں جاؤ گے تو لوگ کیسے جائیں گے؟ تمہیں چلنا ہوگا۔ ہاں ایسا کر لیتا ہوں کہ تمہیں ایک تیز رفتار اونٹ دے دیتا ہوں، چلتے رہو، جہاں کہیں راستے میں تمہیں خطرہ محسوس ہوگا تو تم بھاگا نا، تاکہ تمہارے لوگ، تمہارا قبیلہ تو آگے چلتا رہے۔ جب یہ جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اچھا میرا اونٹ تیار کرو، میرا کجاوا کس دو، سامان تیار کر دو۔ تو بیوی نے کہا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تیرے بھائی سعد نے یہ کہا تھا کہ تم صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا مجھے یاد ہے، لیکن کیا کروں، اب جائے بغیر چارہ نہیں ہے، مجھے جانا پڑے گا، باقی میں پوری حفاظت کے ساتھ جاؤں گا اور پوری حفاظت کے ساتھ آ جاؤں گا۔ اب یہ لشکر تیار ہو گیا، ابو جہل اس لشکر کو لے کر روانہ ہوا۔ یہ اس واقعے کا پس منظر ہے کہ آپ علیہ السلام نے لشکر سے مال لینے کا عزم کیوں کیا، کیونکہ اس مال کے حاصل کرنے کے بعد اس مال کا کیا ہونا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے۔ اور پھر یہ لوگ وہاں سے نکلے۔ ابو جہل جو اپنے 1000 ساتھیوں کو لشکر کے لے کر نکلا۔ جب یہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ابو جہل کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر نکل گیا ہے، انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا تھا۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ علیہ السلام اور صحابہ یہ ہمارے مال پہ حملہ کرنے والے تھے اور لوٹنے کے لیے آئے تھے، تو ابو سفیان نے راستہ بدلا، دوسرے راستے سے بچا کر نکل گیا۔ لیکن اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابو جہل واپس لوٹ جاتا، لیکن ابو جہل کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ سرداروں نے کہا بھی کہ بس معاملہ ختم ہو گیا، قافلہ بچ گیا، اب لڑنے کی ضرورت نہیں، اب لڑنے کا کیا فائدہ،
اگر وہ مریں گے تو قریشی مریں گے، ہم مریں گے تو ہم بھی قریشی مریں گے، وہ قتل ہوں گے تو وہ بھی ہاشم، ہم قتل ہوں گے تو ہم بھی ہاشمی۔ اپنے ہی خاندان کو مارنا مرنا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، بس ہم واپس چلتے ہیں۔ لیکن ابو جہل جو ہے اس نے کہا کہ واپس جانے کے لیے نہیں، میں نہیں تیار ہوں، بلکہ ہم یہاں جشن منائیں گے، فتح کا جشن منائیں گے، ان مسلمانوں کو ختم کریں گے، ان کی جڑ کاٹ دیں گے، یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان میں اترا ہے۔ ایک بڑی جماعت جوانوں کی وہ بھی اس کے ساتھ بھی تھی کہ نہیں اب آگے ہیں تو اب ان کی ایسی تیسی پھیر کے جانی ہے۔ اب ان کے پاس اسباب بھی بہت تھے، 200 گھوڑے تھے ان کے پاس، 600 زرے تھی، تلواریں بھی تھیں، اور سامان سفر بھی بہت تھا، کھانے پینے کا سامان بھی وسیع تھا۔ تو یہ میدان میں اتر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابو سفیان تو نکل گیا ہے، ابو جہل آ گیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ تمہارا 2 لشکروں میں سے کسی سے مقابلہ ہوگا، جس سے بھی ہو فتح اللہ تمہیں دیں گے۔ ابو سفیان مل گیا تو بھی فتح ہماری تھی، اگر وہ چلا گیا ہے ابو جہل آ گیا تو بھی فتح ہماری ہوگی، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا مقابلہ ابو سفیان کے قافلہ سے ہوتا، لڑائی بھی نہ کرنی پڑتی، مال غنیمت بھی مل جاتا، لیکن اللہ کی چاہت یہ تھی کہ نہیں، آج اسلام غالب کر کے، اسلام کو فتح دے کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی طاقت کا سکہ جو ہے وہ منوا دینا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مشورہ شروع کیا۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم حاضر، آپ جہاد کا اعلان کریں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم حاضر، آپ جہاد کا اعلان کریں۔ حضرت مقداد کھڑے، یا رسول اللہ ہم حاضر، آپ جہاد کا اعلان کریں۔ آپ مشورہ مانگتے جا رہے ہیں۔ انصار صحابہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام جو آگے سے آگے چل رہے ہیں یہ انصار سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں، تو احتساب کھڑے ہوئے، یہ انصار میں سے تھے، یا رسول اللہ ہمارا مال بھی آپ کا، ہماری جان بھی آپ کی، سب کچھ آپ کا، آپ بسم اللہ پڑھیں، آپ حکم دیں، آپ کہیں گے سمندر میں کود جائیں ہم کود جائیں گے، آپ فرمائیں گے پہاڑ سے ہم چھلانگیں لگا دیں ہم پہاڑ سے چھلانگیں لگا دیں گے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ ہم یہاں بیٹھے تم جا کے لڑو، ہم قطعاً ایسا نہیں کریں گے۔ جب احتساب یہ تقریر فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، فرمایا کہ ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھو اور اگلا سفر کرو۔ تو یہ 313 ادھر، 1000 کا لشکر ادھر، ان کے پاس 2 گھوڑے، ان کے پاس 200 گھوڑے، ان کے پاس 6 تلواریں، ان کے پاس مکمل سامان، ان کے پاس 8 زریں، ان کے پاس 600 زریں۔ بظاہر مقابلہ تو نہیں بنتا تھا، لیکن اب چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور فیصلہ ہونے کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ اب میدان میں اترنا ہے، اور میدان میں اتر کر جو ہے اللہ کی مدد لے کر، اللہ کی مدد کی دعا مانگ کر اب مقابلہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے امید ہے کہ اللہ فتح دیں گے۔ تو یہ سارا پس منظر اسی لیے بیان کیا گیا ہے، اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے، تو پھر اگلی بات سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ پورا میدان بدر اور جنگ بدر کا جو واقعہ ہے، اس کا جو پس منظر ہے، اس قافلے کو سے مال لینے کا جو مقاصد تھے وہ بھی سامنے آ گئے، باقی باتیں بھی انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔